نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم. محترم سید سجاد بادشاہ صاحب اور سید عنایت بادشاہ صاحبزادگان پیر طریقت حضرت پیر سید مستان شاہ صاحب، پیر صاحب ٹمبر پورہ شریف، محترم المقام سید ظفر علی شاہ صاحب، دیگر مشائخ علماء کرام، معزز قائدین انجمن غلامان چشتیہ اور قائدین تحریک منہاج القرآن اور معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج پشاور کی سرزمین پر ماہ ربیع الاول، ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال میں میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں حاضر ہیں۔ آج کی گفتگو کے لیے میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، بلکہ دو آیات کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام سے خطاب کرتے تھے، فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اب لطف کی بات یہ ہے کہ جب میرے خطاب کی باری آئی تو موسم نے اپنا بگاڑ شروع کیا، مگر آپ کے دلوں میں بگاڑ نہیں ہے۔ تو موسم کی مستی اور عشق کی مستی کا مقابلہ ہے، موسم کی مستی اور بولیے عشق کی مستی کا مقابلہ ہے۔ تو کچھ پتہ نہیں کہ موسم ہماری بات مان کے آقا کے محفل کا لحاظ کر لیتا ہے، اور کچھ پتہ نہیں وہ اپنی مستی پہ قائم رہتا ہے، مگر انحصار اس بات کا ہے کہ آپ کتنا قائم رہتے ہیں۔ آپ بیٹھے رہے تو خطاب جاری رکھوں گا، اور میں نے محسوس کیا کہ آپ بارش یا ہوا یا چکر سے گھبرا کے اٹھ رہے ہیں تو وما علینا الا البلاغ المبین کہتے ہیں۔ معاملہ بڑا سادہ ہے، اب آپ سمجھ گئے ہیں جی؟ تو ہم نے بارشوں میں بھی پروگرام کیے ہیں، اور 7 گھنٹے مسلسل موسلادھار بارش اور 2 فٹ پانی کے اندر بیٹھ کے لاکھوں آدمی نے خطاب کیا۔ یہ کچھ لوگ موجود تھے اس زمانے میں لاہور میں، تو یہ ہوتا رہتا ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ اور یہ آج کی بارش اس جلسہ گاہ میں آنے سے پہلے جلسہ استقبال ماہ میلاد مصطفیٰ کا تھا، اور بارش استقبال میلاد مصطفیٰ کے جلسے کے لیے، بارش اس اہتمام کا استقبال تھا، اور اب بھی وہ بھی جھوم رہی ہے آقا کے ذکر پر، حضور علیہ السلام کی محبت میں، کیونکہ ہوائیں فضائیں سب آقا کی غلام ہیں، ہوائیں فضائیں سب آقا کی غلام ہیں۔ جیسے آپ کو آقا کی بات سن کے خوشی ہوتی ہے، ہواؤں اور فضاؤں کو اور چاند اور ستاروں کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ اب یہ جو میں نے ایک بات کہہ دی ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے، اگر میں صرف اسے ثابت کرنے کی طرف چل پڑا تو بات ایک طرف رہ جائے، تو میں ادھر نہیں آنا چاہتا۔
اصل بات جو کہنا چاہتا ہوں پیغام کے طور پہ اس پہ توجہ مرکوز کریں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام سے خطاب کیا، فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا ارسلنا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، بے شک ہم نے آپ کو بولیے بھیجا۔ یہاں ایک نقطہ سمجھنا، یہاں ایک ایمانی نقطہ سمجھنے والا ہے۔ قرآن مجید نے ہر جگہ اس دنیا میں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کو بھیجنا کہا ہے، پیدا ہونا نہیں کہا۔ ہر جگہ بھیجنا کہا ہے، پیدا ہونا نہیں کہا۔ آپ قرآن مجید کو پڑھ لیجیے، ایک تو یہی آیت ہو گئی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ایک آیت کریمہ جو امام القراء اور فخر بزم قراء سید قاری صداقت علی صاحب، میں تو ان کی قرات کا عاشق ہوں اور یہ دنیا بھر کے سفر میرے ساتھ کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں اور مجھے کوئی کھانے کا بھی نہ دے، بس میں ان کی تلاوت سنتا رہا اور ذوق۔ تو جب علماء کا اور سارے لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے تو وہ چونکہ ایک فتویٰ لگا دیتے ہیں نا، ان کی داڑھی پوری نہیں ہے اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تب تو میں علماء اور باقی اپنے احباب سے ڈرتے ہوئے خود امامت کرا لیتا ہوں، یہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ مگر سچ بات ہے جب میں اور یہ اکیلے ہوتے ہیں پوری زندگی ان کو مصلی پہ کھڑا کرتا ہوں، میں پیچھے نماز پڑھتا ہوں، کیونکہ ایک نماز، کیونکہ وہاں فتوے والا کوئی نہیں ہوتا، وہاں فتوے والا کوئی نہیں ہوتا، تو یہ آگے نماز پڑھاتے ہیں، میں سنتا ہوں ایک نماز پھر ایک قرآن، ایک نماز ایک قرآن، یہ دو عشق کے ترانے جمع ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنا، اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ ایک صحابی تھے بخاری شریف میں، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ امام کے بالکل پیچھے کھڑے ہوں صف میں، پہلی صف میں، تاکہ ثواب زیادہ ملے، جو امام کے جتنا قریب ہو ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ صحابہ کرام اجرت کے اتنے طالب نہ تھے جتنے قربت کے طالب۔ ایک صحابی تھا، وہ بجائے پیچھے کھڑے ہونے کے دائیں طرف کھڑا ہوتا فاصلہ کر کر، اور جب نماز شروع ہو جاتی اللہ اکبر کہہ کے نماز آتا شروع فرما دیتے اور ہر کوئی نماز میں مصروف ہو جاتا، وہ صحابی منہ بائیں طرف موڑ کے حضور علیہ السلام کا مخڑا دیکھتا رہا ساری نماز کے دوران۔ صحابہ کرام باقی نماز پڑھتے، وہ عاشق آقا کا مخڑا کسی کو دیکھتے رہنا نماز کیجیے، کسی کو دیکھتے رہنا نماز کیجیے۔ اور جب حضور علیہ السلام سلام پھیرتے نا دائیں طرف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کا چہرہ حضور کی طرف، اللہ۔ تو صحابہ کرام کشتگان عشق تھے، کشتگان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے ہر جگہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام کائناتوں کے لیے رحمت بنا۔ قرآن مجید نے حضور علیہ السلام کا جہاں بھی ذکر کیا بھیجنے کا ذکر کیا، تو بھیجنے اور پیدا ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام دنیا میں صاف ظاہر ہے پیدا ہوئے 12 ربیع الاول، یہ حضور علیہ السلام کے ولادت کا دن ہے، بولیے ولادت کا دن ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ کی ولادت ہے۔ اور قرآن اول سے آخر تک ہر بار آپ کا ذکر کرتا لقد جاءکم رسول من انفسکم، لوگوں بے شک تمہاری جانوں میں سے رسول آ گیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب،
بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا. ہر جگہ آنے کی ہے یا بھیجنے کی بات ہے. اور ہوئی ہے ولادت، ہوئی ہے ولادت. تو قرآن مجید کی ان آیات کو اور آپ کی ولادت باسعادت کے تصور کو ملا کے اگر اکٹھا کر کے تصور سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت آپ کی تخلیق نہیں ہے. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ولادت کے ذریعے دنیا میں تشریف لائے. ولادت سے آپ کی زندگی کا آغاز نہیں ہوا، آپ کی زندگی کا آغاز نہیں ہوا. یہ تو دنیا میں تشریف لانے کا قدم تھا. اور پھر اس ولادت سے بھی قبل، اور آپ نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد. جب حضرت آدم روح اور جسم کے خمیر میں تھے اور ان کے جسمانی وجود کا پیکر تیار ہو رہا تھا تو میں اس وقت بھی نبی تھا. جب پیکر وجود آدم تیار ہو رہا تھا تو فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا. اور ائمہ نے بیان کیا ہے صرف نبی ہی نہ تھے بلکہ فیوضات نبوت بھی جاری تھے، انوار نبوت بھی جاری تھے، تجلیات نبوت بھی جاری تھے. اور تمام ارواح انبیاء اور تمام ملائکہ عالم ارواح میں آقا دو جہاں کے مرکز نبوت سے نور کا فیض لیتے تھے، نور کا فیض لیتے تھے. تو ولادت تخلیق نہیں، ولادت تشریف لانا ہے. اس سے بھی پہلے تھے، اور کتنا پہلے تھے اس کا کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا. اتنی بات معلوم ہے کہ رب کائنات جب تنہا تھا وحدہ لا شریک تھا، اس کے سوا عالم خلق اور عالم امر کا کوئی وجود نہ تھا. تنہا رہا، کوئی مخلوق نہ تھی، نہ پست و بالا تھا، نہ زمین و آسمان تھا، نہ عرش و فرش تھا، نہ ملائکہ تھے، نہ جن تھے، نہ انسان تھا، نہ حجر و شجر تھے، نہ نظام شمسی تھا، نہ زمین تھی، نہ خشک و تر تھے. الغرض اس عرش سے فرش تک پوری مادی اور روحانی کائنات کا اور نورانی کائنات کا کوئی وجود نہ تھا. صرف اللہ تھا اور مخلوق نہ تھا، صرف خالق تھا اور مخلوق نہ تھی. تو اللہ نے چاہا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق، بس میں نے اپنی معرفت کے لیے مخلوق کو پیدا کر دیا. دوستو سو وہ وقت جب وقت بھی نہ تھا، وہ وقت جب وقت بھی نہ تھا. وقت تو نظام شمسی کے بعد بنانا، سورج بنا، چاند بنا، زمین و دن، رات و دن بنے، غروب و آفتاب بنا، پھر سورج کے غروب و آفتاب کا نظام وضع ہوا، پھر اس کے ساتھ ساعتیں متعین ہوئی اور ساعتوں کے ساتھ وقت کا کوئی تصور بنا. تو یہ تو کل کی بات ہے. فرماتے ہیں کن فیکون تا کل دی گل اسی پہلے فرید نبھائی. یہ نظام اوقات، یہ نظام شمسی، یہ وقت اور ساعتیں، یہ تو کل کی بات ہے جب کچھ بھی نہ تھا. تو رب کائنات نے چاہا کہ میری معرفت ہو، مجھے پہچانا جائے، اور اپنی معرفت کے لیے اس نے اپنے نور کے براہ راست فیض، براہ راست پرتو سے خلق کا نقش اول پیدا کیا اور اس نقش اول کو اس قابل بنایا کہ وہ اسے پہچان سکے. وہ نقش اول جو خدا کی معرفت کے قابل بنا جب کچھ نہ تھا، اس نقش اول کا نام محمد تھا، اس کا نام محمد تھا. اور نور کی مانند وہ رب کائنات کی قربت کی گود میں رہا، اس کی قربت کی گود میں رہا، معیت کی گود میں رہا، اس کی صحبت کی گود میں رہا. اور پھر اس کے بعد کسی کو خبر نہیں کہ اس نور کو رب کائنات نے کتنی مدت اس خفا میں رکھا، اپنے حسن کے پردوں میں چھپائے رکھا، حسن و جمال کے پردوں میں چھپائے رکھا. پھر اس نور سے رب کائنات نے مخلوقات کو پیدا کرنا چاہیے. یکے بعد دیگر مخلوقات بنے، پھر ملائکہ بنے، ارواح انبیاء بنے. تو جب عالم ارواح بنا
تو پھر آقا دو جہاں کا وہ نقش نوری جسے رب کائنات نے اپنے حسن کے پہلے پرتو کے طور پہ پیدا کیا، اپنے حسن کا پہلا پرتو بنایا تھا، اپنے جمال کی پہلی جھلک بنایا تھا، اپنی معرفت کی پہلی کرن بنایا تھا، اپنے حسن کا پہلا جلوہ بنایا تھا، اور اپنی خلاقیت کا پہلا بنایا۔ پھر اس رب کائنات نے اس محبوب کو عالم ارواح میں وجود روحی عطا فرمایا، اور تب عالم ارواح میں انبیاء کی روحیں اور ملائکہ اس حضور کے وجود روحی سے فیض لینے لگے۔ تو یہ تو ایک دوسرا دور ہے، آقا کا ایک طویل دور اس سے بھی پہلے گزر گیا تھا، جب نہ کسی نبی کی روح تھی نہ کسی فرشتے کا روح تھا۔ اس لیے اللہ پاک نے جب بھی ذکر کیا فرمایا انا ارسلناک، ہم نے تمہیں بھیجا ہے، کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بس یہ پیدا ہی اب ہوئے، نہیں، ولادت ہوئی ہے مگر پیدائش نہیں، ولادت ہوئی ہے مگر پیدائش نہیں، کیونکہ پیدائش بہت پہلے، پیدائش بہت پہلے۔ فرمایا ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، لوگوں کے احوال کا گواہ بنا کر، نگران بنا کر، مبشرن، اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں کو خوشخبری سنانے والا بنا کر، ونذیرا، اور نافرمانی کرنے والوں کو ڈر سنانے والا بنا کر۔ یہاں اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیں جو نیوکلیس ہے، بیسک نیوکلیس آپ سمجھتے ہیں ایک سیل ہوتا ہے، اس کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے، آگے اس کے اندر پھر اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، نیوٹرون، پروٹون وغیرہ، مگر وہ سارا لائف سیل اور زندگی کا سارا مدار اور دار و مدار اس نیوکلیس سے ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا جو نیوکلیس ہے وہ ہے حضور علیہ السلام کا آنا، اس دنیا میں آقا علیہ السلام کا تشریف لانا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیوں بھیجا؟ اس پوری آیت میں فرمایا کہ بے شک ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدیت کی شان دے کر، مبشریت کی شان دے کر، نذیریت کی شان دے کر، دوسرے مقام پر فرمایا داعیت کی شان دے کر، سراجیت کی شان دے کر، منیریت کی شان دے کر۔ ہم نے آپ کو ان شانوں کے تاج پہنائے، ان شانوں کے تاج پہنائے اور سجا سجا کے آپ کو بھیجا۔ تو آیت کا نفس مضمون یہ ہے کہ اللہ نے ان شانوں کے ساتھ سجا کے آپ کو دنیا میں بھیجا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ باری تعالیٰ تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے سے کیا کام لینا چاہتا تھا، بھیج کر ان کے ذریعے کیا پیغام دینا چاہتا تھا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اب یہ بات توجہ طلب ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان شانوں کے ساتھ بھیجا، کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر بولیے ایمان لاؤ۔ پہلا نقطہ تو آپ سمجھ گئے نا، میں آپ کو ریمائنڈ کرواتا جاؤں گا تاکہ پورا تھیم یاد رہ جائے۔ پہلی بات سمجھ گئے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کے لیے ہر جگہ فرمایا کہ بھیجا، آپ تشریف لائے۔ کیوں تشریف لائے ہیں؟ اس لیے تاکہ آپ کے آنے سے لوگ ایمان لائیں۔ اب یہ دوسرا پہلے توجہ طلب، آپ کے تشریف لانے سے لوگ، بولیے، قرآن کے لفظ ہیں، میں کوئی تفسیر نہیں کر رہا ہوں، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، آپ کو بھیجا تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ایمان لاؤ۔ تو دوسرا ایمانی نقطہ جو معلوم ہوا وہ یہ کہ ایمان صدقہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بنیادی چیز سمجھنے والی ہے۔ آج لوگوں نے توحید میں سے رسالت کو نکالنا شروع کر دیا، جیسے ہر چیز پیوریفائی کی جاتی ہے، ریفائن کی جاتی ہے، خالص کی جاتی ہے۔ بدبختی کے اس مادیت کے دور میں، مادیت کے دور میں توحید کی خالصیت کا جو کام شروع ہوا،
توحید کو پیوریفائی کرنے کا، ریفائن کرنے کا، خالص کرنے کا، تو ہماری بدبختی کی انتہا ہے کہ ہم نے رسالت کو توحید سے نکالنا، اس عمل کا نام یہ دے دیا کہ توحید خالص ہو رہی ہے، جبکہ امر واقعہ یہ تھا کہ توحید سے رسالت نکل گئی تو نہ توحید بچی نہ ایمان بچی۔ تو رسالت توحید سے نکال کر توحید خالص نہیں ہو رہی بلکہ ایمان مردہ ہو رہا ہے۔ آیت کریمہ قرآن کی بتا رہی ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہم نے آپ کو بھیجا تاکہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو اس کا کیٹیگوریکلی ایک مطلب معلوم ہو گیا، 2 + 2 4 کی طرح ایک بات ثابت ہو گئی کہ اللہ پاک یہ اعلان فرما رہا ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے اور مسلمان ہو گئے، سمجھ لو کہ تمہارا مسلمان ہونا، تمہارا ایمان لانا کسی اور سبب سے نہیں، فقط صدقہ ہے نالین مصطفیٰ۔ رسول کو بھیجا اس لیے کہ تم مومن بن جاؤ۔ تو گویا رسول نہ آتے تو اس کائنات میں کوئی مسلمان نہ ہوتا۔ اور ایمان کا صحرا توحید ہے، ایمان کا صحرا توحید ہے، ایمان کا سرمایہ توحید ہے۔ رسول کو بھیجا تاکہ ایمان لاؤ۔ اب اس کو الفاظ دیگر سمجھ لو، رسول کو بھیجا تاکہ تمہیں توحید ملے، رسول کو بھیجا تاکہ تمہیں توحید ملے۔ تو اے موحدو، جس کے پاس توحید کی دولت ہے وہ سمجھ لے کہ یہ دولت توحید بعد میں ملی، پہلے ہم مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ گئے۔ جو مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ گیا اسے توحید کی دولت مل گئی۔ تو توحید صدقہ ہے مصطفیٰ کا، ایمان صدقہ ہے مصطفیٰ کا، اسلام صدقہ ہے مصطفیٰ کا، قرآن صدقہ ہے مصطفیٰ کا، حتیٰ کہ معرفت الہی صدقہ ہے مصطفیٰ کا۔ ارے حق یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے صدقہ ہے مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کا جو ٹوک اعلان ہے، دونوں آیتوں کا ربط، اس کو کہتے ہیں ربط بین الآیات۔ اہل علم موجود ہیں، یعنی کوئی 2 جملے آپس میں بے ربط ہوں تو کلام ناقص ہو جاتا ہے۔ مثلا میں اگر یوں کہوں یہ پنکھا چل رہا ہے اور دورانی صاحب کیمرہ پکڑ کے کھڑے ہیں اور لاؤڈ اسپیکر والے کی آواز تھوڑی تھوڑی دیر بعد بیٹھ جاتی ہے، اور فلاں آدمی بڑا چونک رہا ہے، 4 جملے بولے، اب ان میں آپس میں کوئی ربط ہے؟ بولیے کوئی ربط ہے؟ تو جو شخص غیر مربوط گفتگو کرے اسے پاگل کہتے ہیں۔ یہ پاگل کی علامت ہے کہ اس کی گفتگو میں ربط نہیں ہوتا۔ کبھی گوشت کی بات کر دی، پھر نلکے کی بات کر دی، پھر سیڑھیوں کی بات کر دی، پھر بارش کی کہہ دی، ہسپتال پہنچ گیا، پھر عرش پر پہنچ گیا، پھر اسمبلی میں سفر شاہ صاحب کی اسمبلی کا تذکرہ شروع کر دیا۔ یعنی کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں، بے ربط، جن جملوں میں کوئی جوڑ ہی نہیں۔ جو آدمی ایسی بات کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ پاگل ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کا عقل، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، وہ الفاظ جملوں اور معنی میں آپس میں ربط قائم نہیں کر رہا۔ تو ربط جملوں میں لازمی ہوتا ہے۔ تو جیسے آپ کی اور ہماری گفتگو ربط سے خالی نہیں ہو سکتی ہو تو پاگل پن ہے۔ تو کیا خیال ہے معاذ اللہ اللہ کی گفتگو ربط سے خالی ہو؟ اللہ کا کلام باہمی ربط سے خالی ہو نہیں ہوگا۔ یہ ربط بین الآیات کی اہمیت بتا رہا ہوں، لہذا کوئی سی 2 آیتیں قرآن کی لے لیں ان کے درمیان ایک ربط ہوگا۔ اب وہ کوئی سمجھ لے تو راز کو پا جائے گا، نہ سمجھ لے تو اس کی مرضی، محروم رہ جائے گا۔ یہ جو 2 آیتیں پڑھی ہیں ان کے درمیان ربط کو سمجھا رہا۔ آپ یوں کہیں اور ربط کا حرف جو لام ہے لیتے میں نے وہ خود ربط پیدا کر رہا ہے۔ فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا دیا۔
ایک آیت ایک جملہ، دوسرا جملہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا سکیں۔ تو ربط قائم ہو گیا یا نہیں ہوا؟ بولیے۔ تو میں نے کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کی، ربط ان دو آیتوں کا ربط جو بتا رہا ہے اسے میں نے سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھا دیا۔ ربط بین الآیات یہ بتا رہا ہے، بین الآیتین یہ بتا رہا ہے کہ تم جو مومن ہوئے ہو مصطفیٰ کے صدقے سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہم مسلمان بھی حضور کے صدقے سے ہوئے ہیں اور مسلمان ہو کر حضور کے صدقے کا انکار بھی کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی کہ ہم مومن ہوئے، مسلمان ہوئے، ہم قرآن کی بات کریں اور قرآن اور ایمان اور مسلمان ہونا سب حضور کے صدقے سے ملا ہو، اور جب تقریر کریں تو اسی صدقے کا انکار کریں، اسی وسیلے کا انکار کریں، اسی خیرات کا انکار کریں، ہم بے ربط ہو گئے نا، ہم پھر بے ربط ہو گئے۔ اگر ہمارا ربط قائم ہے تو سمجھنا ہوگا کہ جب ایمان آقا کے صدقے سے ملا ہے تو باقی کیا رہ گیا جو حضور کے صدقے سے نہیں ملا؟ مگر شرط کیا ہے؟ ملتا کنے ہے یہ ایمان، ملتا کنے ہے، ملا کنے ہے؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ ایک ہے خالی بھیجنا اور ایک ہے شانوں کے ساتھ بھیجنا، دو میں فرق ہے۔ اگر ہوتا نا خالی انا ارسلناک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، حبیب ہم نے آپ کو بھیجا تاکہ لوگ اللہ رسول پر ایمان لائیں، تو پھر خالی بھیجنا ہوتا۔ مگر رب کائنات نے کبھی بھی حضور کا بھیجنا خالی بھیجنا کہہ کے نہیں بتایا۔ جہاں بھیجنے کی بات کی شان کا کوئی تاج اپنے محبوب کے سر پہ رکھا، جہاں بھیجنے کی بات فرمایا وما ارسلناک، بھیجنے کی بات کی رحمت للعالمین کا تاج آتا ہے سر انور پر۔ کہیں بھیجنے کی بات کی جائے نبی جو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا، یعنی تاجوں کی ایک قطار لگا دی آقا کی، تاجوں کی قطار لگا دی۔ کہیں آقا کا بھیجنا خالی بھیجنا نہیں بیان کیا آپ کو بھیجا، وہ مالک ہے، وہ مالک ہے، اپنے بندے کو جیسے چاہے کہہ لے، جیسے چاہے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور اس نے ایسا کیا ہے۔ اس نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور اپنی بیوی دونوں جنت میں رہو۔ کہا یا نہیں کہا؟ اے آدم علیہ السلام، بولیے نا، اس طرح بلایا۔ اس نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ فصل بعبادی، اس طرح کرے۔ کہیں فرمایا یا عیسیٰ، کہیں فرمایا یا داؤد، کہیں فرمایا یا ابراہیم، کہیں فرمایا یا اسماعیل، کہیں فرمایا یا نوح۔ پورا قرآن کا آگے دیکھیں، اس نے اپنے نبیوں کو جن کو بھیجا ہے کھرا کھرا نام لے کے بھیجا، مالک جو ہوا جن کو بھیجا ہے نام لے کے، اور جب انہیں بلایا ہے نام لے کے بلا دیا ہے اور فرمایا ایسا کرو۔ وہ بھی بھیجے گئے اور یہ محبوب بھی بھیجا گیا۔ انہیں اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے شعیب، اے داؤد یہ کہہ کر بلایا جا رہا ہے، اور جب اس بھیجے ہوئے کی باری آتی ہے تو دیکھتا ہے محبوب کہاں بیٹھا ہے۔ اگر کملی لیٹ کے اوڑھ کے لیٹا ہوا ہے فرماتا ہے یا ایھا المزمل، اے سونے کملی والے، اے پیارے کملی والے۔ کبھی چادر اوڑھ کے لیٹا ہے فرماتے ہیں یا ایھا المدثر، اے چادر کی بکل، چادر کی جھومر مار کے لیٹنے والے۔ کہیں طبیعت آتی ہے فرمایا طٰہٰ، کہیں فرمایا یاسین، کہیں فرمایا یا ایھا النبی، کہیں فرمایا یا ایھا الرسول۔ الحمد والناس تک پورے قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، اللہ نے حضور کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، پورا قرآن کا بولیے یا محمد یوں کہہ کر نہیں پکارا، یا آدم کہا، ہر نبی کا نام لے کے پکارا۔ نبی وہ بھی ہے، نبی یہ بھی، وہ بھی رسول ہے، یہ بھی رسول ہے،
انہیں بھی بھیجا ہے، انہیں بھی بھیجا ہے، وہ بھی تشریف لائے ہیں، یہ بھی تشریف لائے ہیں، ان پر بھی وحی آئی ہے، مگر انہیں نام لے کے بلایا جا رہا ہے، انہیں لقب سے بلایا جا رہا ہے۔ کسی کو نام سے، کسی کو لقب سے، کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے لوگوں یہ بارگاہ نبوت اور رسالت نہیں، میری بارگاہ محبوبیت ہے۔ تم تو صرف یہ سوچتے ہو نا کہ لقب لے کے بلایا، نہیں، میں تو اس محبوب کے ساتھ پھر تعلق کا یہ عالم ہے کہ جن گلیوں میں چلا ہے ان گلیوں کی بھی قسم کھائی۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، فرمایا میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، قسم کھاتا ہوں، اس لیے نہیں کہ یہاں میرا گھر ہے کعبہ، اس لیے نہیں کہ یہاں حجر اسود ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں مطاف ہے، 300 سے زائد انبیاء کے مزارات کعبہ میں، مکہ مدینہ میں 300 سے زائد انبیاء علیہ السلام کے مزارات، خود حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مزار خانہ کعبہ کے اندر، حضرت بولیے اسماعیل علیہ السلام جو میزاب رحمت ہے نا حتیم، اس میزاب رحمت کے نیچے پتھر ہے، اب سعودیوں نے بدل دیا، پہلے زمانے تک وہ پتھر نمایاں الگ تھا، میزاب رحمت کے نیچے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام دونوں کا مزار وہاں، اور ہے وہ حصہ بھی کعبے کے اندر، وہ حصہ بھی کعبے کے اندر، 300 سے زائد انبیاء کے مزارات۔ فرمایا میں شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کھاتا کہ یہاں میرے انبیاء آئے، یہاں حجر اسود آئے، حتیم ہے، مطاف ہے، صفا مروہ ہے، سب کچھ ہوگا، مگر مجھے کیا پڑی کہ ان چیزوں کی وجہ سے شہر کی قسم کھاؤں؟ تمہارے لیے لائق ادب ہے مگر اللہ کے لیے تو نہیں، مکہ اللہ کے لیے بھی لائق ادب ہے۔ بولیے بھائی، اونچا بولیں، ہمارے لیے لائق ادب ہے نا، تو کیا اللہ کے لیے بھی ادب کے لائق ہے؟ مکہ اور کعبہ اللہ اللہ کے لیے بھی احترام اور تکریم کے لائق ہے؟ نہیں بھائی، اللہ کی تو مخلوق ہے، ہمارے لیے ادب کی جگہ ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ فرمایا لا اقسم بهذا البلد، لا زائدہ، اور لا زائدہ کا مطلب شاہ صاحب بیٹھے ہی جانتے ہیں، وہ مستغنی عن القسم ہونے کا فائدہ دیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ میں شہر مکہ کی قسم بھی کھاتا ہوں اور مجھے کسی کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں، یہ معنی ہے صاحب کا۔ آپ دیکھیے کیا عجیب کلام ہے، یعنی میں شہر مکہ کی قسم دکھاتا ہوں اور لا کا فائدہ یہ ہے کہ ساتھ سمجھایا جا رہا ہے میں رب ہوں، مجھے کسی کی قسم کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو باری تعالیٰ جب ضرورت بھی نہیں ہے کسی کی قسم کھانے کی تو پھر کھائی کیوں ہے؟ کیوں کھائی؟ اللہ پاک جواب دیتے اس لیے نہیں کھائی، اگر تمہارا خیال جائے کہ یہاں کعبہ ہے شاید اس لیے کھائی ہوگی، صفا مروہ ہے کھائی ہوگی، حجر اسود ہے کھائی ہوگی، نہیں، اس وجہ سے نہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، لوگوں جان لو میں رب ہوں، مجھے کوئی قسم کھانے کی حاجت نہیں، باوجود بے نیاز ہونے کے اس شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہوں، اور کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، صرف اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے چل گئے اس شہر کی زمین، میرے مصطفیٰ کے چل گئے، میرا مصطفیٰ اس شہر کی گلیوں میں خرام ناز کرتا ہے، میرا حبیب جب اس شہر کے گلیوں میں نکلتا ہے اس کے ساتھ اس شہر کی فضاؤں میں بکھر جاتا ہے، اس شہر کی ہوائیں میرے حبیب کے رخسار کو بولتے ہیں، میرے محبوب کا گھر اس شہر کی میں ہے، جہاں میرے محبوب کا گھر ہے، میں پورے شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اور ہم وہ ذکر آپ تک پہنچ گیا اور قبول ہو گیا تو پھر ہم زندہ باد ہیں ہی، اور قبول نہ ہوا تو پھر ہم کچھ نہیں، اس قبولیت پر انحصار ہے۔ زوال بغداد کے بعد ایک صوفی تھے فقیر، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض یافتہ ایک فقیر، آپ سنتے ہیں نا اسلام ہر طرف اولیاء کے ذریعے پھیلا، سنتے تو ہیں نا، ہر طرف اولیاء کے ذریعے پھیلا، مگر اس کے کبھی کبھی واقعات بھی جانا کریں گے کیسے پھیلا۔ اس کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا اسی بات سے،
وہ ایک فقیر تھے، آ رہے تھے جنگل سے، اور یہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے، اے ایام یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اس شعر کا پس منظر بتا رہا ہوں. پس منظر کیا؟ یہ وہی لوگ تھے تاتاری جنہوں نے بغداد کو تباہ کیا، تباہ و برباد کیا. 22 لاکھ تاریخ کا سب سے بڑا خون، اور دریائے دجلہ کا پانی 3 دن تک سرخ ہو کے بہتا ہے. اور جب کافر کی تاتاری تلوار چلی تھی تو کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ سنی کون ہے اور شیعہ کون ہے، اور حنفی کون ہے اور حنبلی کون ہے. کافر کی تلوار نہیں دیکھی، اس نے سب کے گلے اکٹھے کاٹ ڈالے. تو عالم کفر کی یلغار جب آئے گی، تاتار کی تلوار نے فرق نہیں کیا تھا، اور آج عالم کفر کی یلغار بھی فرق نہیں کرے گی. مسلمانوں اپنے گلے کاٹنے سے باز آ جاؤ، اپنے گلے کاٹنے سے باز آ جاؤ، اور آقا کی امت کی وحدت کے لیے کام کرو. سب کو حضور علیہ السلام کے عشق اور غلامی کے سائے میں جمع کرنا. تو فقیر آ رہے تھے، تو تاتاری بادشاہ تھا، ایک قبیلے کا بادشاہ، وہ شکار کر رہا تھا جنگل میں، کتا اس کے ساتھ تھا. اس نے جو دیکھا دور سے سمجھ گیا کہ مسلمانوں کا کوئی بزرگ ہے، تو مسلمانوں کے نام سے ہی چڑھتی ہے، وہ دشمن تھے، وہ اسلام چڑھتے. تو شکل دیکھی، اس نے ٹھان لی کہ کوئی بہانہ بناؤں تاکہ اس کو 2-4 لگا دوں، ماروں اس کو. قریب آیا، سوچا بہانہ کیا بنے. اچانک اس کے دل میں ایک شرارت سوچی. جب وہ بزرگ قادری سلسلے کے حضور غوث پاک کے فیض یافتہ فقیر تھے، جب قریب آئے اس نے پوچھا یہ بتائیں کہ میرے کتے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ یہ سوال ہے. آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ اب یہاں کوئی ہمارے دور کا کوئی ہمارے جیسا مولوی ہوتا تو گلے پڑ جاتا، وہیں فساد ہو جاتا، وہیں بولیے فساد ہو جاتا. مگر نہیں، تو مولوی نہیں فقیر تھا. علامہ کہتے ہیں دین ملا فی سبیل اللہ فساد، دین مومن فی سبیل اللہ جہاد. مومن مرد درویش ہوتا ہے، عالم عارف ربانی ہوتا ہے. وہ تحمل سے، ٹھنڈے پن سے کھڑے رہے، اور قریب آ کے کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے، اگر تو قیامت کے دن میری کمائی قبول ہو گئی اور بخشا گیا، اگر میرے مالک نے مجھے قبول کر لیا، میرے مالک نے مجھے قبول کر لیا تو پھر تو میری داڑھی اچھی ہے، اور اگر مالک کی بارگاہ سے رد ہو گیا تب تیرے کتے کی دم اچھی ہے. بس یہ فیصلہ تو اس دن ہوگا. اتنی بات کی، اس شخص کے دل کے اندر ایک لہر بجلی کی دوڑ ہوئی. بس اس جملے نے ساری کایا پلٹ ڈالی، اور دل اس کا اسی ایک جملے پر مسلمان ہو گیا، ایک جملے. پھر وہ آپ کو گھر لے گیا، گھر میں ٹھہرایا، آپ سے تعلیم لی، مسلمان ہو گیا، اور پھر کہنے لگا آپ چلے جائیں، میں ماحول بنا دوں پھر آپ آ جائیں. اس نے رفتہ رفتہ ماحول بنایا، اور ماحول بنا کر جب زمین ہموار کر لی آپ کو بلایا، آپ نے تبلیغ کی، اور وہ کمانڈر اور اس کی فوج کا پورا دستہ تاتاریوں میں پہلا مسلمان. پھر وہاں سے خلافت عثمانیہ کی عثمان خان کے ذریعے بنیاد پڑی، جو جنگ عظیم اول تک چلی 700 سال تک چلی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، تو اللہ پاک نے لقب سے بلایا آقا حضور علیہ السلام کو، پیار سے بلایا، اور فرمایا، اور ان گلیوں کی بھی تعظیم ہم سے کروائی، اس شہر کی بھی تکریم کروائی. خود اسے تکریم نہیں کرنا، سب کچھ اس لیے کرتا ہے تاکہ ہمیں تکریم کرنے کا ڈھب آ جائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ہے خالی بھیجنا، ایک ہے شانوں کے ساتھ بھیجنا. اس نے خالی بھیجنے کی بات بولیے نہیں، شانوں کے ساتھ بھیجنے کی بات. تو فرمایا میرے محبوب آپ کو ان ساری شانوں کے ساتھ بھیجا، کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ لوگ اللہ رسول پر ایمان لائیں.
تو ایمان کی دولت انہی کو نصیب ہوگی جو حضور کو ساری شانوں کے ساتھ مانیں گے، جو آقا کو ساری شانوں کے ساتھ مانیں گے، جو نبی رسول کو مانیں اور شانوں کو ماننے میں پس پسو پیش کریں آقا کی بارگاہ میں، وہ ایمان کی دولت سے محروم کر دیں گے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، محبوب آپ اس لیے آئے تاکہ لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، تو اللہ کا ایمان بھی حضور کے تصدق سے ملا ہے اور رسول پر ایمان بھی رسول کے تصدق سے۔ ایک بات ہو گئی، اب آگے فرمایا، اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ تصدق سے کیسے ملا؟ قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے قریش کو، کفار و مشرکین مکہ کو جمع کر دیا ایک پہاڑ کے دامن میں، صحیح بخاری میں بھی ہے، اور قرآن مجید اس کے پس منظر میں ایک آیت قرآن مجید نے بیان، سب کو جمع کر لیا، اور جمع کر کے آقا نے فرمایا کہ تم جو جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتے ہو، 360 بت یہ جھوٹے ہیں، شرک چھوڑ دو، میں تمہیں ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں اس کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر کفار و مشرکین اور قریش مکہ بفر گئے، کہنے لگے 360 بت جو ہمارے خدا ہیں وہ تو ہمیں دکھائی دیتے ہیں، تو آپ ہمیں 360 خدا ہم سے چھڑا رہے ہیں اور ایک منوانا چاہتے ہیں، وہ خدا جو دکھائی دیتے ہیں ہم وہ چھوڑ دیں اور تیرا ایک خدا جو دکھائی بھی نہیں دیتا اسے مانیں؟ نہ اللہ دکھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ سجائی دیتا ہے، نہ سمجھ میں آتا ہے، نہ نگاہ میں آتا ہے، نہ آواز اس کی آتی ہے، نہ چھوا جا سکتا ہے، تو ہمیں پتہ بھی نہ چل سکے جس کا بغیر دیکھے بغیر سمجھے صرف اس ایک رب کو آپ کے کہنے پر مان لیں اور اپنے سارے خدا چھوڑ دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی دلیل بھی تو دو، بولیے کوئی دلیل بھی تو دو۔ اب دلیل کیا ہے؟ انہوں نے حضور علیہ السلام سے اللہ کے ہونے پر دلیل مانگی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا وہ نقطہ، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کیا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس لیے بھیجا کہ آپ آئیں تو آپ کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ملے، تو ہمارا ایمان اور کائنات کے سب مسلمانوں کا ایمان آقا کی آمد کا صدقہ ہے، آج اس لیے اس آمد کا جشن منا رہے ہیں۔ کوئی آپ سے یہ بھی سوال کر سکتا ہے نا کہ جشن کیوں منا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے کہ بولیے ہم، اور ہمارا مسلمان ہونا آپ کی آمد کا صدقہ ہے، یہ مہینہ ہے جس میں آقا آئے اور ہمیں ایمان کی دولت ہے۔ تو یہ جشن میلاد میری دانش میں سمجھ لو، یہ جشن میلاد جشن اسلام بھی ہے، جشن ایمان بھی ہے، جشن قرآن بھی ہے، جشن توحید بھی ہے، کیونکہ سب کچھ تو حضور کی آمد سے ملا۔ تو جس مہینے میں آقا کی آمد ہوئی اس مہینے پہ مسلمان جشن نہ منائے تو اور کیا؟ یہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ تو کافروں نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دلیل دیں، ہم نے تو دیکھا نہیں آپ کے رب کو، کیسے مانا؟ حضور علیہ السلام نے اللہ پاک کی طرف دیکھا، باری تعالیٰ یہ تیرے ہونے پر دلیل مانگا۔ بولیے کیا جملہ کہا میں نے؟ اے اللہ یہ لوگ تیرے ہونے پر دلیل مانگتے ہیں، کیا دلیل دوں؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب میرے ہونے پر اپنے ہونے کی دلیل پیش کر، میرے ہونے پر اپنے ہونے کی دلیل پیش کر، تیرا ہونا میرے ہونے کی دلیل ہے۔ انہیں نہ تو چاند ٹکڑے کر کے دکھا، یہ بات کی باتیں ہیں، وقت آئے گا ہوتی رہیں گی۔ انہیں نہ ڈوبا سورج پلٹا کے دکھا، یہ بھی بات کی باتیں ہیں۔ چاہتے تو پتھروں سے کلمہ پڑھاتے، پہاڑ چل کے قدموں میں آتے، درخت جڑے اکھیڑ کر قدموں میں آ کے سجدہ ریز ہوتے، جانور بلا دیتے، جس شے کی طرف اشارہ کرتے وہ آقا کی رسالت کی گواہی دیتے، مگر حضور علیہ السلام نے پوری کائنات میں سے کسی شے کا سہارا، کسی دلیل کا سہارا نہیں لیا، اللہ نے نہیں لینے دیا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب
یہ سارے معجزات بعد کی باتیں، آج تو نے پہلی بار میرے ہونے کا دعویٰ ان کے سامنے کیا، میری توحید کا دعویٰ رکھا ہے، اور انہوں نے پہلی بار میرے دعوی توحید پر دلیل اور ثبوت اور شہادت مانگی، پہلی بار میرے دعوی توحید پر شہادت مانگی ہے۔ تو محبوب ساری شہادتیں بعد میں پیش ہوں گی، سب سے بڑی شہادت میں نے اپنی تو تجھی کو بنایا، میرے ہونے پر اپنے ہونے کو پیش کر دے، ان سے یوں کہہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، رب کے ہونے پر دلیل مانگنے والوں، میں نے زندگی کے 40 برس تمہارے اندر گزارے ہیں، پیدائش سے لے کر آج کے دن تک، ولادت سے لے کر آج جوانی کے دن تک 40 برس کی میری کتاب زندگی تمہارے سامنے ہے، اس کا ایک ایک ورق کھول کے دیکھ لو، ایک ایک سطر پڑھ کے دیکھ لو، ایک ایک میں محلہ بنو ہاشم میں بچپن بھی گزارا ہے، لڑکپن بھی گزارا ہے، قبیلہ بنو سعد والوں سے پوچھو، حلیمہ کے خاندان والوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں بھی 4 سال گزارے ہیں، میں نے سفر بھی کیے ہیں، حضر بھی کیے ہیں، کاروبار، تجارت، رشتہ داریاں، ایک بھرپور زندگی گزاری ہے، 2-4 سال کی نہیں، 40 برس کی۔ بس میری زندگی دیکھ لو، اگر میری زندگی بے عیب اور بے نقص نظر آتی ہے تو اگر مجھے قبول کرتے ہو تو میری دلیل پر میرے رب کو قبول کرو، مجھے قبول کرتے ہو اگر میں قابل قبول ہوں تو میری شہادت پر، میری گواہی پر میرے اللہ کو قبول کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو مان لو گے یا نہیں؟ تو آپ نے اتنا تو پڑھ رکھا ہے نا پرانی سیرت کی کتابوں میں، چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں بھی یہ باتیں ملتی ہیں، تو کیا جواب دیا تھا انہوں نے کہا مان لیں، دیکھا نہیں ہے لشکر، دیکھا نہیں ہے، مگر مان لیں گے کہ پہاڑ کے پیچھے سے آ رہا۔ کیوں مانیں گے؟ اس لیے کہ آپ سچے، آپ اب بات سمجھنے والی ہے، بڑی اہم تک سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ مثال رکھی کہ اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے سے لشکر ہے تو بن دیکھے مان لو گے، اور کیوں مانو گے؟ اس لیے مانو گے نا کہ میں سچا ہوں۔ تو میرا ایک سوال ہے پشاور والوں، بلکہ صوبہ سرحد کے سارے لوگ، مختلف اضلاع سے نمائندے آئے، سرحد والوں ایک سوال ہے، جب آقا نے فرمایا کہ تم اس لیے مان لو گے نا میں سچا ہوں، اس پر فرمایا آقا نے اگر تمہیں میرے سچے ہونے پر اعتماد ہے تو میں ہی تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ سب بت جھوٹے ہیں، ایک اللہ سچا ہے، اس کو مان لو، میرے کہنے پر مانو۔ جن کو ایمان لتؤمنوا باللہ ورسولہ، جن کا رب قائم ہو گیا تھا، جن کو ایمان نصیب ہونا انہوں نے حضور کی شہادت پر اللہ کو مانا، جن کے نصیب میں نہیں تھا وہ نہ ہوئے۔ اب میرا ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ بولیے اور سوچ کر جواب دیجیے کہ انہوں نے پہلے حضور کو مانا یا اللہ کو مانا؟ سوچ کر جواب دیں، فتوے سے نہ ڈرے، فتوا سے بولیے، کوئی فتوا لگائے انہیں میرا پتہ بتا دے تو ان پر لگاؤ فتوا، ہم پر لگتے رہتے ہیں فتوے، ہم فتوا پروف لوگ ہیں، پرواہ نہیں، ہم فتوا پروف۔ کوئی فتوے پر آئے تو یہ قاضی صاحب نے کیا کہہ دیا، پہلے رسول پر ایمان لایا پھر اللہ پر، یہ تو فتوا ہے، کفر کر دیا، انہوں نے کہا کفر ہے یا ایمان ہے، یہ انہی پر لگاؤ فتوا، ہمیں تو وہ بتا گئے، ہمیں تو وہ بتا گئے۔ اور مجھ سے جب کوئی پوچھے گا تو میں کہوں گا فتوا مجھ پہ نہ لگاؤ، اسی آقا مدینے والی سرکار پہ لگاؤ، ہمیں تو وہ بتا گئے، ہمیں تو وہ بتا گئے۔ اور کوئی ان سے پوچھے گا آپ نے کیوں کہا، وہ کہیں گے فتوا خدا پر لگاؤ، مجھے تو رب نے کہا، مجھے تو رب نے کہا کہ محبوب یوں کہو، فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون۔ اللہ کے ہونے کی دلیل مانگنے والوں، میں تمہارے اندر ہوں، میری زندگی کو دیکھو، اگر میں قبول ہوں تو رب کو قبول کرو، اگر میں قبول نہیں تو اسے بھی قبول نہ کرو۔ تو پہلے کس کو مانا؟
हुजूर को सच्चा माना, बोलिए हुजूर को सच्चा माना। तो आपको सच्चा माना तो फिर आपने जिस सच्चाई की खबर दी तब उसको मानने तक पहुंचे। तो गोया लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही से क़ब्ल इन्ना अरसलना शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा आ रहा है कि महबूब पहले हमने आपको भेजा शाने देकर ताकि आप दुनिया में आए और मेरे होने की खबर दें। मुझे तो न किसी ने देखा है न सुना है, न कोई मेरे करीब आ सकता है न छू सकता है, न कोई मुझे समझ सकता है, मुझे तो जानता ही कोई नहीं, न अपनी अक्ल से न अपने हवा से। महबूब तू जा और जाके मेरे होने की खबर दे। तेरी खबर को मानेंगे तो मुझ पर ईमान लाएंगे। तो अल्लाह पर ईमान भी मुस्तफा को मानने के रास्ते से पहुंचा। मुस्तफा को मानने की राह से ईमान बिल्लाह पहुंचा। इसलिए मैंने अर्ज किया कि ये ईमान हुजूर का सदका है। अब कुरान मजीद की आयत की गवाही हो गई, बोलिए गवाही हुई है नहीं? अब यहां मैंने दो लफ्ज इस्तेमाल किए, दावा और शहादत। तौहीद दावा और रिसालत शहादत। क्या इस्तेमाल किए लफ्ज, बोलिए? तौहीद दावा और उसकी शहादत क्या है? रिसालत। इस बात को याद कर लें, आसान सा जुमला है, भूलेगा नहीं। तौहीद क्या है? ईमान का दावा और रिसालत शहादत। शहादत को आप कुछ और भी कहते हैं, आम सादा लफ्जों में क्या कहते हैं? गवाही। क्या कहते हैं? अब आप मुकदमे तो जानते ही हैं ना, वो तो करते रहते होंगे एक दूसरे पर, करते हैं या नहीं करते? बहुत करते हैं। अब जो करते हैं उन्हें बहुत मालूम है, जो नहीं करते तो सुन तो वो भी बैठते हैं। मैं एक बड़ी लतीफ बात आपको समझाना चाहता हूं, जिंदगी भर ताकि ये मसला ईमान का न भूले। आपका जब मुकदमा हो, आप जब गवाही जाते हैं अदालत में, वकील करते हैं, अदालत में जाते हैं, तो लिखकर जो पेश करते हैं सबसे पहले उसे क्या कहते हैं? बोलिए? दावा। आपका मुद्दा होता है ना, ये मेरा मकान है, इसने नाजायज कब्जा कर लिया, मुझे दिलाया जाए। जो बात लिखते हैं इसको क्या कहते हैं? दावा। किराएदार है, इसने इतने अरसे से मुझे पैसे नहीं दिए, ये लिखकर पेश करते हैं तो क्या बन जाता है? दावा। ये धांधली के साथ जीत गया, इसकी सीट कैंसिल करके मुझे दी जाए, ये क्या हो गया? दावा। तो जो मुतालबा किया जाता है एक, ये मानो, ये मानो, उसे क्या कहते हैं? बोलिए? दावा। अब दावा तो समझ गए। अब ये दावा जब हो जाए तो मुकदमा आमतौर पे कितने साल चलता है? बिन गिने चलता है। 2-2 साल भी चलता है, 3-3 साल भी चलता है, 4-4 साल, 10-10 साल भी चलता है। और मैं एक जमाने वकील था, मैं जब प्रैक्टिस करता था, एडवोकेट था, पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में बतौर प्रोफेसर आने से पहले मैंने चंद साल वकालत भी की अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद। उस जमाने एक केस मेरे पास आया, वो दायर किया था, वो जो आदमी मेरे पास आया एग्जीक्यूशन के लिए, कि तामील करवा दें। तामील होती है ना बाद में, तो तामील के लिए जो साइल आया मेरे पास, मुकदमा उसके दादे ने दायर किया था। दादा भी फौत हो गया, बाप भी फौत हो गया, पोते ने जाके मुकदमा सुप्रीम कोर्ट से जीता। सुप्रीम कोर्ट से पोते ने जीता, तो इतना अरसा भी लग जाता है। बाकी तो अपील की हैं, ऊपर बहसें होती हैं। मेन जो अदालत है उसमें बोलिए कि अगर 2 साल 3 साल भी आप मुकदमा लड़ें तो 2-3 साल सारी मेहनत दावे पर होती रहती है या गवाही और शहादत पर होती है? मैं नुक्ता बुनियादी समझाना चाहता हूं, किस पर होती है? सारी मेहनत शहादत पर होती है। खा आप ज़बानी गवाह पेश करें, 10 पेश करें, खा आप डॉक्यूमेंट्स पेश करें, जो भी एविडेंस जिस किस्म की भी गवाही है, तो 2 साल लगे, 3 साल लगे, सारा जोर किस पर लगाते हैं? बोलिए? मुकदमा जीतने के लिए जोर किस पर लगाया जाता है? शहादत पर या दावे पर? अच्छा, आप शहादत को निकाल दें, शहादत को निकाल दें और 3 साल हर बार वकील को ले जाएं, वो गवाही के बगैर दावे पर तकरीर करना शुरू कर दें। वो हर रोज जाए और दावे पर तकरीर करे, मेरा दावा सच्चा है, मेरा दावा ऐसा है, तो वो दावे पर उसकी कोई तकरीर सुनेगा बगैर शहादत और गवाही के? बोलिए ना? बगैर शहादत और गवाही के दावा
رد۔ اب سنیے، میں یہ عرض کر رہا تھا اگر وہ ہر روز جا کے دعوے پر تقریر کرے اور شہادت پر زور نہ دے تو اس کا دعویٰ رد کر دیا جائے گا۔ تو مقدمہ جیتنا ہو تو دعویٰ تو صرف پیش کرتے ہیں، زور سارا شہادت اور گواہی پر لگایا جاتا ہے۔ ایمان والو، اس طرح عدالت کے مقدمے میں دعویٰ پیش کرتے ہیں اور زور شہادت پہ لگتا ہے۔ ایمان کے مقدمے میں توحید دعویٰ ہے اور شہادت رسالت ہے۔ شہادت رسالت ہے، ذات مصطفیٰ ہے۔ اگر ایمان کا مقدمہ جیتنا چاہتے ہو، توحید کا مقدمہ جیتنا چاہتے ہو، ساری زندگی زور مصطفیٰ پر دیتے رہو، رسالت پر دیتے رہو، نبوت پر دیتے رہو، عشق محمد کے ترانے گاتے رہو، آقا کی زلفوں کی باتیں کرتے رہو، مدینہ کے کوچوں کی باتیں کرتے رہو، آقا کے رفتار کی باتیں کرتے رہو، آقا کے معجزات بیان کرو، سیرت بیان کرو، شمائل بیان کرو، فضائل بیان کرو، خصائل بیان کرو۔ ارے محمد کرتے رہو، خدا سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، سبحان اللہ، مرحبا مرحبا، محمد کرتے رہو، اللہ مل جائے گا۔ وہ حضرت خواجہ محمد یار فرماتے ہیں، محمد کریں دے گزر گئے، محمد کریں دے گزر گئی، احد کولو احمد گلیں دے گزر گئی، کی محمد سے وفا تو نے۔ اللہ فرماتے تو ہم سے علامہ اقبال نے پوچھا جواب شکوہ لے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم ہے۔ لوگوں، ایمان کا مقدمہ جیتنا چاہتے ہو تو توحید کا دعویٰ دائر کرو اور عمر پر زور سارا شہادت رسالت پہ لگا دو۔ یہ میں نے نچوڑ بتا دیا، سارا قرآن اسی میں ہے، ساری حدیث اسی میں ہے، سارا ایمان۔ دعوی توحید کے ثبوت میں زور رسالت پہ لگاتے رہو، اور وہ کس طرح؟ دل حضور کے قدموں سے جوڑتے رہو، روح آقا کی محبت میں بساتے رہو، دھیان آقا کی گلیوں پہ کرتے رہو، نگاہیں آپ کی گنبد پہ ٹکاتے رہو، اور قلب و خیال اور روح کے تصورات آقا کے چہرے انور پہ کرتے رہو۔ دھیان مدینے کی طرف رہو، جو مدینے والے بن گئے ان کو مکہ بھی ملے گا، کعبہ بھی ملے گا، اور کعبے کا رب بھی ملے گا، کعبے کا ہر سب کچھ ملے گا۔ وہ مقدمہ جو جیت گیا، تو جس کی گواہی اور شہادت مضبوط ہو گئی اس کا مقدمہ جیتا گیا۔ تو توحید کو پختہ کرنے کے لیے رسالت کی شہادت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ میلاد کے محفلیں، یہ میلاد کے جشن، یہ میلاد کے جلوس سب بہانہ ہیں آقا کی ذات سے تعلق جوڑنے کا، آقا کی ذات سے انس بڑھانے کا، آقا کے حلقہ غلامی میں آنے کا، اور آقا کے سگانے کوئے یار میں داخل ہونے کا۔ با سگانے کوئے عقد محبت بسرا، یہ بہانے ہیں۔ اس لیے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس لیے محبوب آپ کو بھیجا تاکہ آپ آئیں تو لوگوں کو ایمان ملے۔ سو آقا آئے، تشریف لائے، اور لوگوں کو ایمان مل گیا۔ اور پھر فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان مل جائے اللہ اور اللہ کے رسول کا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور ایمان کی علامت سن لو پھر کیا ہے، ایمان کی علامت کیا ہے؟ یعنی آقا کی آمد ہوئی، اس آمد کے صدقے سے ایمان ملا، آقا کی آمد کے صدقے سے ایمان ملا، اور ایمان ہے یا نہیں اس کی پہچان سن لو۔ اگر فرق نہ ہو کہ ایمان ہے تو اس کی پہچان قرآن نے دی ہے۔ متصل اگلی اسی آیت میں فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اگر پرکھنا چاہو کہ ایمان ہے یا نہیں، تو ایمان کی پرکھ یہ ہے کہ تم رسول کے دین کی مدد کرو اور رسول کی حد سے بڑھ کر عزت و ادب کرو۔ جو دین کی مدد کرے اور رسول کا ادب کرے وہ مومن ہے۔ جو دین قرآن مجید وَتُعَزِّرُوهُ
وتوقروہ، تاکہ اس کو ہو کی ضمیر کا مرجع حضور کی ذات پاک، ایمان لاؤ اللہ رسول پر اور اس رسول کے دین کی مدد کرو، اپنا تن من دھن اس کے دین کے لیے لگا دو۔ تحریک منہاج القرآن کا پیغام یہ ہے لوگوں، تو فرمایا وتعزروہ وتوقروہ، اب بغیر رکاوٹ سے یہ تحریک منہاج القرآن آقا کے دین کو زندہ کرنے کی دعوت، اپنے تن سے اس کی مدد کرو اللہ کے دین کی، اپنے من سے حضور کے دین کی مدد کرو، اور اپنے دھن سے حضور کے دین کی مدد کرو۔ جس کا تن من دھن، جس کی عزت، جس کی آبرو، جس کا مال، جس کا سرمایہ، جس کا وقت، جس کی جان، جس کی زندگی، سب کچھ حضور کے دین کو زندہ کرنے سے لگ گیا، وہ شخص کامیاب، وہ کامیاب ہو گیا، پا گیا۔ اب تحریک منہاج القرآن کی دعوت تعزیر دین مصطفیٰ کی دعوت، اور ملو اور ایک ہو کر، وابستگی جس بھی سیاسی جماعت سے ہے اسے بھول جاؤ، ایک ہو کر اس منہاج القرآن کی دعوت اقامت دین کے پلیٹ فارم پہ جمع، دعوت احیاء اسلام کے کام پہ جمع، غیر سیاسی بنیاد پر۔ وتعزروہ، فرمایا ایمان کی علامت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے دین، حضور کے دین کی مدد کرے، مدد کے ہزار طریقے، دین کی مدد کے ہزار طریقے ہیں، مگر سب سے بڑی مدد یہ کہ جب دین کی قدریں مٹ رہی ہوں ان کو زندہ کرنا، ان کو زندہ کرنا، یہ ایمان کی پہلی علامت۔ وتوقروہ، اگلی علامت، اور فرمایا پھر مومن وہ ہے جو حد سے بڑھ کر مصطفیٰ کا ادب کرتا ہے۔ مبرد لحظیوں گزرے ہیں امام، وہ فرماتے ہیں توقیر کا معنی صرف ادرنا نہیں بلکہ ادب میں حد سے بڑھ جانا۔ یہ بات بعض لوگ الزام دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم حد سے بڑھ جاتے ہو، بعض لوگ الزام دیتے ہیں کہ تم حضور کی محبت اور ادب میں بولیے حد سے بڑھ جاتے ہو۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایمان ہے ہی اسی کا نام کہ محبت رسول اور ادب رسول میں حد سے بڑھا جاتا ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ جو محبت اور ادب رسول میں حد سے نہیں بڑھا وہ مومن کامل نہیں ہوا۔ باپ کے ادب کے لیے حد ہے، باپ کے ادب کے لیے، ماں باپ کے ادب کے لیے بولیے حد ہے۔ اگر وہ آپ کو ناجائز کام کہیں شریعت کے خلاف تو آپ نہیں کریں گے۔ استاد کے ادب کے لیے حد ہے، پیر و مرشد کے ادب کے لیے حد ہے۔ یاد رکھ لیں دنیا میں ہر شخص کے ادب کے لیے حد ہے، مگر مصطفیٰ کے ادب کے لیے کوئی حد نہیں۔ بس صرف ایک حد ہے کہ وہ خدا نہیں، بس کہ وہ بولیے وہ خدا نہیں، خدا سے جدا بھی نہیں۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا۔ آقا کے ادب کے لیے کوئی حد نہیں، صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں، حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوتے، حجام حجامت کے لیے آتا، کیا حجام بال مبارک کاٹنے کے لیے حجامت کے لیے آتا تو صحابہ کرام حدیث پاک کے لفظ ہیں آقا کے ارد گرد طواف کرتے، آقا کے ارد گرد طواف کرتے، کانو یطوفون، ارد گرد طواف کرتے، اور جو جو منہ مبارک کٹتا صحابہ اسے اٹھا کے سنبھال کے رکھتے۔ اب مجھے بتائیے پورا قرآن پڑھ کر کہیں قرآن میں حکم ہے کہ حضور کے بال سنبھال کے رکھا ہے؟ کس نے سمجھایا تھا یہ مسئلہ؟ حضور علیہ السلام لعاب دہن مبارک جب نیچے پھینکتے، زبان اقدس سے لعاب دہن مبارک، سمجھ رہے ہیں نا آپ لعاب شریف، جب پھینکتے تو صحابہ کرام اس کو اٹھا کے چہروں پر مل لیتے۔ بولیے یہ ادب ہے یا ادب سے حد سے بڑھنا؟ حد کے اندر ہے یا بڑھنا ہے؟ بولیے نا، آپ کسی اور کا لعاب اٹھا کے ملتے ہیں منہ پر؟ تو جہاں ادب، جس کا ادب کرتے ہیں اس کا لعاب بھی زمین سے اٹھا کے ملتے ہیں؟ نہیں۔ تو جن کے ادب کے لیے حد ہے ان کے لعاب منہ پر ملے نہیں جاتے، اور جن کے لعاب منہ اور سینے پر ملے جاتے ہیں ان کے ادب کے لیے حد کوئی نہیں۔ آپ بنیادی نقطہ سمجھ گئے؟ لعاب دہن منہ پہ وضو کرتے صحابہ کانو یکتسرون علی وضوء،
جیسے قتل کریں گے ایک دوسرے کو، ایک ایک قتل کے لیے آتے، اور جس کو نہ ملتا پانی حضور کے وضو کا بچا ہوا، وہ ایک دوسرے کے گیلے ہاتھوں پر ہاتھ رگڑ کے منہ چہروں پر ملتا تھا۔ یہ صحابہ کرام کے طریقے بتا رہا ہوں، طریقے بتا رہا ہوں۔ جن جن جگہوں پر آقا نے نمازیں پڑھی ہوتی، بیٹھے ہوتے حضرت عبداللہ بن عمر ان جگہوں پر جا کر ہاتھ لگا لگا کے چہروں پر ملتے۔ بخاری مسلم حدیثیں پڑھ کے دیکھو، ہم نے تو پڑھی کبھی نہیں، صرف فتوے لگا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جوڑے اٹھا اٹھا کے گودوں میں پھرتے، یہ حد سے بڑھ کر ادب سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ حد سے بڑھنا ہی تو تھا کہ 6 ہجری میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھے، جب وہ مذاکرات ہوئے اور بعد میں صلح حدیبیہ ہوئی، کفار نے کہا بھائی عثمان تم مکے کا آؤ کعبے کا طواف کر لو۔ حضور علیہ السلام نہیں تھے موجود، وہ حدیبیہ کے میدان میں تھے، کعبہ سامنے ہے، طواف کی اجازت ہے، مگر عثمان غنی نے آقا دو جہاں کے ساتھ نہ ہونے کے باعث کعبے کا طواف چھوڑ دیا۔ بولیے یہ ادب حد کے اندر ہے یا حد سے بڑھ کر؟ حد کے اندر ہے یا اگر اندر ہوتا تو قرآن میں منع نہ تھا، حضور علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا تھا کہ اگر میں ساتھ نہ ہوں تو طواف نہ کرنا۔ شریعت میں اجازت ہے، مگر شریعت سے مسئلہ نہیں پوچھا، فقہ کا عشق سے مسئلہ پوچھا، طواف نہیں دیا۔ حضرت علی شیر خدا جب ان کی گود میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سر انور رکھ کے لیٹ گئے تھے، جانتے تھے کہ ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی، مگر نہیں عرض کیا کہ آقا نماز پڑھ لوں پھر لیتے، یہ نہیں کہا، چپ رہے کہ آج سر انور گود میں آ رہا ہے، کئی نماز کے لیے وقت مانگ، ممکن ہے کسی اور کی گود کا انتخاب ہو جائے، ممکن ہے کسی اور کی گود کا انتخاب ہو جائے۔ آرام مصطفیٰ پر علی شیر خدا نے نماز خدا پڑھا، اور جب نماز قضا ہو گئی آقا اٹھے، شروع میں بھی پوچھ سکتے تھے حضور علیہ السلام کی علی نماز پڑھ لی ہے یا نہیں، پوچھ سکتے تھے، مگر نہیں، جب قضا ہو گئی تب پوچھا علی اصل کی نماز پڑھ لی تھی؟ نہ انہوں نے پوچھا نہ انہوں نے بتایا، یہ ایک امتحان ایمان، امتحان عشق تھا۔ پوچھا پڑھ لی؟ عرض کیا آقا نہیں پڑھی، تو فرمایا پڑھ لو۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کے چہرے پاک کو دیکھا، آقا سمجھ گئے کہ علی قضا نہیں پڑھنا چاہتا، کھڑے ہو گئے، عرض کیا اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ علی تیری بندگی میں مصروف تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں مصروف تھا، مجھے بتاؤ پشاور والو نماز اللہ کی قضا ہو پڑی ہے اور اللہ کی بندگی کون سی تھی جس میں مصروف تھے؟ نماز قضا ہو گئی، نماز پڑھنا اللہ کی بندگی ہے یا قضا کر بیٹھنا؟ نماز قضا ہوئی پڑی، اور آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں ان علی کان فی طاعتک، اے اللہ علی تیری بندگی میں مصروف تھا اور تیرے رسول کی اطاعت تو سمجھ میں آتی ہے کہ آقا کی خدمت تھی، مگر اللہ کی بندگی کیا تھی؟ تو پتہ چلا ادھر فرض ہو ادھر عشق مصطفیٰ ہو، مگر یہ ہمارے لیے نہیں، یہ وہ ان کا نصیب تھا جو گزر گیا، وہ دور تھا جو گزر گیا۔ آج بھی کوئی ملنگی سلسلے میں چاہے کہ میں بھی اس عشق میں بیٹھا نماز چھوڑ رہا ہوں، بھنگے پی رہا ہوں، نماز چھوڑے جا رہا ہوں، اسلام میں کوئی ملنگی نہیں ہے، اسلام میں کوئی ملنگی نہیں ہے، ترک شریعت شیطانیت، یہ صرف ایک وقت تھا، ادھر فرض نماز ہے ادھر آرام مصطفیٰ ہے۔ اگر حضرت علی آقا کے آرام پر نماز کو ترجیح دیتے تو اللہ کی بندگی میں نافرمانی ہو جاتی، انہوں نے آرام مصطفیٰ پر نماز چھوڑ دی، اللہ کی بندگی بن گئی، تو آقا نے اشارہ کیا، ڈوبا سورج پلٹ آیا۔ تو بولیے یہ ادب حد کے اندر ہے یا حد سے بڑھ کر؟ بولیے نا، حد سے بڑھ کر ہے۔ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ایمان والو ایمان کی پہچان یہ ہے کہ رسول کے دین کی مدد کرو اور رسول کی حد سے بڑھ کر ادب کرو، رسول کا حد سے بڑھ کر ادب کرو، محبت کرو، اتنی محبت کرو کہ رسول کے عشق میں فنا ہو جاؤ، رسول کے تصور میں فنا ہو جاؤ،
آقا کی نسبت میں فنا ہو جاؤ اور اتنا فنا ہو جاؤ کہ یوں لگے جیسے کنویں سگے مدینہ آ رہا، آقا کے گلی کوچوں کا کتا بن جاؤ، اس میں عظمت ہے، کیونکہ اس گلی کے کتے شیروں سے بھی اونچے ہوتے، شیروں سے بھی اونچے ہوتے۔ تو فرمایا اس لیے بھیجا ہے کہ ایمان لاؤ اور اس کے دین کی مدد کرو اور اس میرے محبوب کی حد سے بڑھ کر تکریم و ادب کرو۔ یہ اپنے محبوب کا ادب کروا کر، محبوب کا ادب کروا کر اب اپنی طرف رخ موڑا گفتگو کا۔ فرمایا وَسَبِّحُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اب بھی عبادت کرو اور پھر اللہ کی تسبیح کرو، عبادت کرو صبح و شام۔ اسی آیت کریمہ میں ترتیب دیکھیے، ترتیب میں آقا کی آمد سب سے پہلے، بولیے اب خلاصہ سمجھا رہا ہوں، حضور علیہ السلام کی آمد سب سے پہلے، تو پتہ چلا کہ ایمان کی داستان ہی یار کی آمد سے شروع ہوتی ہے۔ ہماری داستان ایمان حضور سے شروع ہوتی ہے، بولیے حضور سے شروع ہوتی ہے، وہ ہیں تو سب کچھ ہے، تو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن زہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، تو بھی نہ ہو کچھ بھی نہ ہو، خیمہ خواب کا استادہ اسی نام سے، نبض ہستی تبشا مادہ اسی نام سے۔ داستان ایمان میں پہلی بات آقا کی آمد جو آج منا رہے ہیں، بولیے جو آپ منا رہے ہیں، اور مبارک ہو تحریک منہاج القرآن کو جس نے اور انجمن تبلیغ اسلام کو عرصہ دراز سے آقا کے میلاد کے جلسے کر رہی ہے، مگر یہ گھر گھر محفل میلاد کا نظام جو دوبارہ زندہ کر دیا، تحریک منہاج القرآن کو مبارک ہو جو اس سال 56 محافل میلاد منعقد ہو، اللہ قبول کر لے، اور وہ دور آئے کہ پشاور میں پھر آقا کے عشق کے گیت اور گانے گائے جانے لگے اور یہاں کے ماحول بدل جائیں۔ یہ ممکن ہے، مگر میری نصیحت ہے وہ تب ہوگا جب آپ سب ایک ہو جائیں۔ آپ اٹھے ہوئے ہیں، اس لیے تباہی اور زوال، باقی اختلاف اپنی جگہ رکھو، مگر حضور کے دین کی مدد، حضور کی ذات کا ادب، ان دونوں میں ایک ہو جائے۔ یہ میرا پیغام بھی ہے آج، سب احباب بیٹھے ہیں، تحریک منہاج القرآن بیٹھی ہے، انجمن تبلیغ الاسلام بیٹھی ہے، انجمن غلامان چشتیہ بیٹھی ہے، تنظیم سادات ہیں، سارے نمائندہ لوگ ہیں، اپنے اختلاف سیاسی ہوں اقتصادی ہوں ہر بات میں بے شک کرتے تھے، اللہ اس میں بھی خیر کرے، مگر ہر جگہ اختلاف ہو سکتا ہے، وہ شاید نقصان نہ دے، مگر آقا کے دین کی مدد اور حضور کے ذات کی محبت و ادب، اس میں ایک ہو جاؤ، اس میں ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، اور مل کر شانہ سے شانہ ملا کے چلو گے تو حضور کے دین کا فریرہ لہرائے گا، آقا کی محبت کی مہک پھیلے گی۔ تو اول بات آقا کی آمد، ترتیب میں دوسری بات اس کے صدقے سے ایمان، اس کے صدقے سے ایمان دو، پھر ایمان کے بعد تیسری چیز آقا کے دین کی مدد، تن من دھن دولت عزت آبرو اللہ نے جو دیا حضور کے دین کو زندہ کرنے کے لیے قربان لٹایا جائے۔ چوتھی بات حضور کی ذات کی محبت و ادب، حد سے بڑھ کے ادب، ایسا تقریم کے پھر اس کی حد نہ رہے۔ چار اور پانچویں بات اللہ کی تسبیح و عبادت، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو، صبح و شام اللہ کی عبادت کرو، صبح و شام اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا نام جپو، اللہ کی تسبیح کرو، اس کے حضور سجدے کرو، اس سے تعلق جوڑو، راتوں کو اس کے لیے رو اور پورا دن اس کے تقویٰ میں زندگی بسر کرو۔ تسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اس کی بندگی میں بسر کرو۔ یہ پانچ چیزیں، یہ گویا 5 نکاتی فارمولہ دے دیا، منشور دے دیا، قرآن کا 5 نکاتی منشور دے دیا۔ اگر ہم چاہیں کہ ایمان پھر سے زندہ ہو جائے، سب لوگ آقا کی آمد پر حضور کا دامن تھام لیں، ایمان کی شمع دل میں روشن کر لیں، اللہ کے دین کی مدد کے لیے تن من دھن لٹائیں اور آقا کی محبت و ادب میں اپنا سب کچھ قربان کر دیں اور زندگی اللہ کی تسبیح و عبادت میں بسر کریں۔ یہ 5 خوبیاں آ جائیں تو امت آج پھر عصمت کا زمانہ دیکھ لے،
عروج کا زمانہ دیکھ لے گی۔ اللہ پاک آپ سب کو، تحریک منہاج القرآن کو، حضور کے پورے دین کو اور دین کی خدمت کرنے والی جملہ تنظیمات کو، انجمنوں کو، اور آقا کے دین کی خدمت اور امت کی خدمت کرنے والے شرق سے غرب تک جو فرد ہیں ان کو بھی اللہ پاک اپنی بارگاہ میں شرف قبول دے اور ہمارے ایمان کے چمن میں دوبارہ بہار عطا کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔